السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دعاؤں سے متعلق ہے۔ ہماری زندگی اس قدر مصروف ہو چکی ہے، ہم اس قدر مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اس قدر قلت ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا بھر کے سارے کام کر لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے، جو کام کرنا ہوتا ہے، جس چیز کو پانا ہوتا ہے، وہ سارے کام ہم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہم نہیں کر پاتے، جس چیز کا ہمیں وقت نہیں ملتا، جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مانگنے سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیوں اپنی عادت نہیں بناتے کہ اللہ سے مانگا جائے؟ ہم دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ سنت کی دعائیں پڑھتے کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائیں، صحابہ سے جو دعائیں منقول ہیں، ہم انہیں پڑھتے کیوں نہیں؟ ان کو مانگتے کیوں نہیں؟ ان الفاظ میں اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم قرض مانگنے کے لیے، ادھار مانگنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں، ہم ہر ایک سے مانگتے ہیں۔ ہم ایک چیز نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جبکہ قرآن کریم میں واضح حکم ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے نبی میرے بندوں کو کہو کہ وہ مجھ سے مانگیں۔ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں، میری اس کے ساتھ ناراضی ہے۔ اور آگے فرمایا اسی آیت میں کہ ایسے لوگ جو نہیں مانگتے، جو مجھ سے نہیں مانگتے، تو میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے، رسوا کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈالوں گا، نہ مانگنے والوں کو۔ تو یہ سوال ہے نا کہ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے اندر عادت کیوں نہیں ہے؟ ہم دعائیں اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ راتوں کو اٹھ کے، تنہائیوں میں اٹھ کے زبان سے الفاظ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس وجہ سے تکلیفوں میں بھی رہتے ہیں، مسائل میں بھی رہتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ چلیں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بڑے سمجھدار ذہین آدمی تھے، اور ایک بڑا بزنس کیا کرتے تھے۔ وہ اچھے بزنس مین تھے، اور پتہ نہیں کہ کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے، اچانک ان کا بزنس ڈوبنے لگا، اچانک وہ پریشان ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ جو ایک پورا امپائر انہوں نے کھڑا کیا تھا، وہ پورا بزنس کا امپائر جو ہے وہ ان کا گر گیا۔ بڑے مقروض بھی ہو گئے، پریشانیوں میں بھی آ گئے۔ وہ جو آدمی لاکھوں کماتا تھا، لاکھوں کا مالک تھا اور کروڑوں کا مالک تھا، انہیں ایسا گھن لگا، ایسے حالات ان کے پاس آ گئے کہ ان کے پاس ڈبل روٹی اور بریڈ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس قدر فاقے پڑے گھر میں۔ مسائل جو بھی تھے، معاملات جو بھی تھے، تو فاقے پڑ گئے گھر میں۔ پریشان بچے، پریشان بیوی، پریشان گھر والے، پریشان خود، پریشان ذہنی طور پر بھی ٹینشن میں، جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات نظر آتے، اور رات دن کی جو ہے ٹینشن نے، پریشانیوں نے فزیکلی بھی اس کو ویک کر لیا، اور ذہنی طور پر وہ ٹارچر ہونے اور محسوس کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ہی رہا، اور دیکھتے دیکھتے حالات اس کے بدلنا شروع ہو گئے، معاملات اس کے بدلنا شروع ہو گئے، مسائل اس کے پھر دوبارہ پہلے کی طرح ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی بزنس بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، ترقی کرتا گیا، ترقی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا گیا کہ اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ پیسے ہو گئے، پہلے سے بھی اس کے پاس زیادہ پیسے ہو گئے۔ ہم حیران کہ بھئی یہ آدمی جو اچانک کروڑوں کا مالک تھا، پھر صفر پہ آیا، اس کے پاس کچھ نہیں باقی بچا، اب دوبارہ جو ہے اللہ اس کو عروج دے رہے ہیں، دوبارہ اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ آدمی اس نے کون سا عمل کیا، کون سا کام کیا، کیا بات کی کہ یہ کیسے جا رہا ہے، کس ڈب پہ جا رہا ہے؟ جب ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ یار ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا، تو دوران مطالعہ ایک دعا میرے سامنے آئی، تو میں نے عادت بنا لی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی، اور اللہ نے اس دعا کے بعد میرے حالات کو بدلنا شروع کیا، میری کیفیات بدلنا شروع۔ آج کا اس پورے بیان کا موضوع جو ہے وہ وہی دعا ہے۔ دعا آپ سنیں صحیح طریقے سے، اس کے الفاظ کو یاد کریں اور اس کو اپنے معمولات میں بنا لیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، الفاظ یاد رکھیے گا، اس کو دہراتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ اس کو رپیٹ کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، سین کے ساتھ سخطک تو ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور وتحول عافیتک، اور تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، چلے جانے سے، وفجاءت نقمتک، اور تیری ناگہانی گرفت سے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں۔ نعمت بھی آ گئی اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی عافیت بھی آ گئی اس میں، اور ناگہانی گرفت بھی آ گئی، اور ہر قسم کی ناراضی بھی آ گئی، ان ساری چیزوں سے اس دعا میں پناہ مانگی۔ ایک دفعہ پھر سنیے گا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری دی ہوئی نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد ایک دفعہ اس دعا کو پڑھیں، دل میں یقین کامل ہو، یقین کریں اللہ آپ کے حالات کو بدلے گا۔ تجربہ ہے میرا، اللہ حالات بدلتا ہے، بدلنے والی ذات بھی وہی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے حالات نہیں بدل سکتا، نہ چاچا، نہ ماما، نہ خالہ، نہ پھپھی، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی دوست حالات کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں اگر حالات بدلیں گے تو بدلے گا اللہ رب العزت، حالات کو بدلنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رب العالمین کے ذمہ میں ہے، وہ آپ کے حالات کو، مسائل کو، معاملات کو بدلے گا، بس یقین کامل ہو، اللہ پر کامل یقین آپ کا ہو اور مانگیں، انشاءاللہ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔